یہ بانی پیٹائے جب ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو واپسی پر جنرل باجوہ کو کالیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ بشریٰ بی بی کا ویڈیو پیغام میں بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ بشریٰ بی بی کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ کو بتایا گیا کہ تم تو شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے کر آئے ہو۔ اس کے بعد بانی پیٹائے کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کر دیا گیا۔ مدینہ شریف میں ننگے پاؤں چلنے پر ان کو یہ سزا دی جا رہی تھی۔ قمر جاوید باجوہ کے قریبی ذرائع نے بشریٰ بی بی کے بیان کی تردید کر دی ہے۔ اس بارے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ طاہر صاحب شکریہ وقت کے لیے، چونکہ آپ اس دورے میں عینی شاہد بھی تھے، دورے میں ہمراہ تھے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ یہ دعوے حقیقت کے کتنے برعکس نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ بالکل غلط بیانی ہے، حقیقت کے خلاف بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مملکت سعودی عرب کسی بھی ملک میں مداخلت نہیں کرتی، بالخصوص پاکستان کے حوالے سے سعودی عرب کا بڑا واضح موقف ہے کہ ہمارا تعلق پاکستان کی قوم کے ساتھ ہے، پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے، لہذا پاکستان میں کون سا قانون آتا ہے کون سا نہیں آتا اس سے سعودی عرب کو کیا غرض ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر شریعت اسلامیہ کی بات ہے تو دنیا میں واحد ملک ہے مملکت سعودی عرب جہاں پر اللہ کے حدود نافذ ہیں، تو وہ کیوں کہیں گے جو چیز ان کے ملک میں نافذ ہے وہ پاکستان میں نافذ نہ ہو۔ جو کچھ عمران خان صاحب کو احترام ملا، خود محترمہ کو احترام ملا سعودی عرب میں، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور یہ مجھے آپ بتائیے، جب جنرل باجوہ بھی وہاں موجود تھے تو پھر کسی کو کال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ انہیں وہیں پہ کہہ دیتے، لیکن اس کے بعد بھی اور علامہ طاہر اشرفی صاحب سے رابطہ منقطع ہوا ہے۔ انہوں نے اس دعوے کی نفی کی ہے اور کہا ہے کہ بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ سابق خاتون ول کو عزت و تکریم سے نوازا گیا تھا۔ ایسا تاثر بالکل بھی نہیں ہے اور سعودی عرب کی حکومت زیرک سوچ رکھتی ہے، اس حوالے سے بہتر فکری نظریات ہیں اور وہ کبھی کسی دوسرے مملکت کے نظریاتی حدود میں دخل اندازی نہیں کرتی، اور اسی بنا پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سارے دعوے کی نفی کرتے ہیں۔ بشریٰ بی بی کی جانب سے ویڈیو پیغام دیا گیا ہے اور اس میں ایک الزام عائد کیا گیا تھا، جبکہ اس پر چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بشریٰ بی بی نے کہا کہ بانی پیٹائے جب ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو واپسی پر جنرل باجوہ کو کالیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ بشریٰ بی بی کا ویڈیو پیغام میں بڑا دعویٰ سامنے آیا تھا۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب نے ایک بار پھر جوائن کیا۔ علامہ صاحب، آپ بات مکمل کر رہے تھے اور ایک ساتھ نقطہ اور اس میں شامل کرنا چاہیں گے، چونکہ ہم مختلف پلیٹ فارمز پر، سیاسی پلیٹ فارمز پر بانی پیٹائے کے حوالے سے یہودی ایجنٹ کا لقب سنتے آ رہے ہیں جو کہ سیاسی بنیادوں پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ بھی تاثر اس ویڈیو پیغام سے مل رہا ہے کہ شاید اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے سامنے رکھا گیا۔ دیکھیے، میں گزارش سے ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان اور مملکت سعودی عرب کے تعلقات بہت بہترین ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے۔ ابھی ہمارے سپہ سالار گئے تھے، وزیر اعظم گئے تھے۔ جو قوتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان اور سعودی عرب قریب آئے، اور جو قوتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو موقف ہے فلسطین کے اوپر وہ قائم رہے، وہ اس طرح کی حرکتیں کروا رہی ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے ایک ہفتے سے سعودی عرب کے خلاف اور سعودی ولیعہد کے خلاف جو بعض یوٹیوبر اور پاکستان کے بعض سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ جو گفتگو کر رہے تھے، وہ آج بشریٰ بی بی کی اس گفتگو کے بعد کلیئر ہو گئی ہے کہ صرف سعودی عرب اور پاکستان کو سزا اس بات کی دی جا رہی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں۔ امیر محمد بن سلمان کی جو تقریر ہے OIC میں اور عرب اسلامی سربراہ کانفرنس میں، اس کے بعد یہ ساری مہم ہمیں بڑی واضح نظر آ رہی ہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب کیا سمجھتے ہیں، چونکہ ان سے پھر رابطہ منقطع ہو گیا، علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ محمد بن سلمان کا ویژن سب کے سامنے ہے۔ OIC میں محمد بن سلمان نے جب تقریر کی ہے تو اس میں مسلم امہ کے لیے کس طرح سے انہوں نے بہتر انداز میں آواز اٹھائی ہے، اور خاص طور پہ فلسطین کاز پر اب سعودی عرب جس طرح سے موقف اپنا رہا ہے اور اٹل موقف کے ساتھ دنیا بھر میں یہ بات منوانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب جنگ بندی کے لیے بھی بہت سارے مذاکرات